السلام علیکم۔ سیاسی میدان میں بات چیت سے حل نکل آئے تو سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن بات چیت سے حل نہ نکلے تو پھر دونوں جو فریق ہیں، ایک ادھر بیٹھ کے بیان دے رہا ہوتا ہے، ایک ادھر بیٹھ کے بیان دے رہا ہوتا ہے، لیکن مسائل بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ کم کرنے کے لیے طریقہ وہی ہوتا ہے کہ میز پر اکٹھے بیٹھے، مطالبات بھی سامنے رکھیں، اس کے حل کے اوپر بھی بات کریں اور پھر ایک درمیانی صورتحال نکالیں جس سے آگے چل کر دروازے کھل سکیں بجائے بند ہونے کے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ دعوت دی ہے تحریک انصاف کو بات چیت کے لیے، لیکن جو بنیادی مطالبہ پی ٹی آئی کا تھا کہ کمیشن بنائے جائیں، اس سے وہ کافی کوسوں دور ہے۔ سنیے پرائم منسٹر نے کہا کیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل جنون طریقے سے ان کی آفر کو قبول کیا اور پھر مذاکرات شروع ہو گئے، اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے۔ 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں، تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی ہٹا کر میں بالکل تیار ہوں صدق کے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو شرطیں عائد کی ہیں اس کے ساتھ شاید معاملہ آگے بڑھتا اس طریقے کے ساتھ مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس کی ہمیں پہلے دن سے اندیشہ تھا کہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا تذکرہ ہوگا 9 مئی یا 26 نومبر کے اوپر، تو پی ایم ایل این کہے گی کہ پہلے 2014 کے دھرنے سے شروع کریں، کیونکہ اس دھرنے کے متعلق شاید کسی کو غلط فہمی یا باقی نہ رہی ہو کہ اس دھرنے کے پیچھے مکمل سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ جنرل فیض اس کے پیچھے تھے، باقی لوگ اس کے پیچھے تھے، اور سب کی اس وقت جنرل فیض بعد میں آئے تھے، اس وقت جنرل ظہیر الاسلام تھے اس کے پیچھے ایس ڈی جی آئی، بعد میں ڈی جی سی آ کے جنرل فیض آئے، انہوں نے پورا اس پروسیس کو سپورٹ کیا۔ جنرل باجوہ نے مکمل سپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا ہونے میں بھی اور حکومت سازی کے عمل میں بھی۔ تو پی ایم ایل این یقیناً انگلی دوسری طرف اٹھائے گی کہ پہلے اس سارے عمل کی تحقیق کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ پھر 2018 کے الیکشن کا بھی آج وزیر اعظم صاحب نے ذکر کر دیا، تو پھر یہ پیچھے پیچھے تو جاتے جائیں۔ پی ٹی آئی کل اٹھے گی، وہ کہے گی کہ سٹارمنگ آف دی کورٹ کس نے کی تھی، سپریم کورٹ پہ حملہ آور کون ہوا تھا، اس کی بھی پہلے تحقیق کر لیں۔ آئی جی آئی کس نے بنوائی تھی، آئی جی آئی میں بینیفیشری کون تھا، اور بے نظیر کو طاقت سے باہر رکھنے کے لیے، اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے کیسے وہ اتحاد بنایا گیا تا، کس نے انٹرویوز کیے تھے ایم این ایز کے لیے، ٹکٹیں کس نے بانٹی تھی، اس کی تحقیق کر لیں۔ تو پھر آپ پیچھے سے پیچھے تو جائیں گے، لیکن آئندہ کے لیے کبھی راستہ نہ ہموار کر سکیں گے اور نہ بات چیت کر کے اس تناؤ کو کم کر سکیں گے جس میں سے آج پاکستان گزر رہا ہے۔ پروگرام میں اس ایشو پر بات کریں گے، لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا جو بیان ہے بنیادی طور پر ایک ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے جس کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے یا وہ آفس آف رسپانسبلٹی ہے جو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، تو صرف وہ اپنے حلف کی پاسداری کر لے۔ جس کے پاس پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو دفتر ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری کر لیں، صدر صاحب اپنے حلف کی پاسداری کر لیں، چیف جسٹس آف پاکستان اپنے حلف کی پاسداری کر لیں، تو بے شمار جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں اس کا حل ویسے ہی نکل آئے گا۔ ہر وہ شخص جس نے اوتھ لیا ہے صرف اس اوتھ کی پاسداری کرے، اس کو وائلیٹ نہ کرے، صرف اپنا کام صحیح طریقے سے شروع کر دے۔ یہاں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل کی ویسٹ چیک کرنے چلے جاتے ہیں، ایگزیکٹو کیسے کام کر رہی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے جوڈیشری کے اندر جو کرپشن ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہی حال تمام تقریباً باقی آفسز کا ہے، وہ اپنے علاوہ باقی سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور کا بیان کیا ہے، سنیے گا۔ یہ اوتھ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے، یہ آپ کا سول کانشنس اس کے اندر ہے، ہاتھ کھولا تو بس نظر نہیں آئیں گے کہاں گئے۔ آپ پہ پریشرز آئیں گے، کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں۔ کریج انجسٹس اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا کا کریج، ڈیفینڈ کرنا، ڈیفینس لیس کو ڈیفینڈ کرنا، اپ ہولڈ کرنا لوگوں کے رائٹس کو، یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے مل کے بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ آج شام سے خبر چل رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ایک متوقع مسئلہ ہے، چھوٹا لگتا ہے لیکن کل کو بڑا بن جائے گا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اگر نئے تعینات ہونے ہیں تو اسلام آباد سے ہوں گے یا کہیں اور سے لا کے بٹھائے جائیں گے۔ اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہیں تو اتنا چھوٹی سی بات ہے، آپ بیٹھ کے ایک اصول بنا کے آگے چل سکتے ہیں، نہ حل کرنا چاہیں تو جتنا بڑی مسئلہ بڑا بنا دیں اور اس کے لیے مسائل انبار کھڑے کرنے، حل نہیں ملے گا آپ کو۔
آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں PMLN سے، اور زرتاج گل صاحبہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تو بات کی، کمیشن کی طرف نہیں آئے اور پھر وہ مسئلہ پیچھے کی طرف لے گئے، اس سے حل نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ملک صاحب، اس میں سب سے زیادہ جو قابل ستائش بات ہے پرائم منسٹر کے اس بیان میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی سوچ کا اظہار کیا ہے، ایک جمہوری سوچ کا اظہار کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کتنے کمیٹڈ ہیں، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی جو ان کا جائز رول ہے پارلیمان کے اندر اس میں دیکھنا چاہتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، اور وہ ہماری پالیسیز کے اوپر جائز تنقید کر کے ہم اس کو انشاءاللہ اپ ہولڈ کریں گے، ان کی تجاویز کو بھی۔ یہ ایک سسٹم کا انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ باقی جب آپ بیٹھیں گے، انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لکیر کھینچ دی ہے، جب آپ بیٹھیں گے اور گفتگو ہوگی۔ اب جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ ساری باتیں مذاکراتی کمیٹی میں ہو رہی تھیں، کبھی یہ گلے کر رہے تھے جی کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، کبھی یہ گلے کر رہے تھے جناب کے فلاں کے گھر پہ چھاپا لگ گیا۔ یہ ساری باتیں بجائے اس کے کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر 100 ٹاک شوز میں ڈسکس ہوں، یہ اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کمرے میں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کی بات ہے، اور ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ جو آپ نے اپنے ابتدائیہ گفتگو میں کہا کہ پیچھے در پیچھے تو جتنا بھی جائیں گے، یقیناً وہ سپریم کورٹ کا عملہ بھی اور وہ پچھلا دھرنا بھی اور وہ ساری چیزیں گو کہ ان میں بہت ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے آپس میں ضد، انا اور اپنے تکبر کے بت کے اندر اپنے آپ کو ہم بند کر لیں، ہم کھلے دن کھلے ذہن کے ساتھ، جس کا مظاہرہ آج پرائم منسٹر نے کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بیان کی حد تک کہہ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے، آپ بیان کی حد تک کہہ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے، اس کے اوپر عمل بالکل کریں گے۔ زرتاج بی بی سے بھی پوچھتے ہیں، زرتاج یہ پرائم منسٹر نے جو 7 نئی کنڈیشنالٹیز اٹیچ کی، آپ کے خیال میں اس کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ایز آئی واز پارٹ آف دی کیبنٹ ٹو، میں بھی میٹنگ کا حصہ ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے اس میں آفیشیل جو آپ کا نیشنل ٹی وی وہ آتا ہے، وہ آپ کی فوٹیج بناتا ہے اور پھر آپ وہی میسج دیتے ہیں جو کابینہ میں سے آپ کا PM آفس جو ہے وہ نوٹ دیتا ہے۔ لیکن ظاہر بات جب آپ کابینہ کی پروسیڈنگز کو روک کے باقاعدہ پرائم منسٹر پروسیڈنگز دیتا ہے اور وہ ویڈیو آپ آن ایئر کرتے ہیں، سو اٹ مینس سم تھنگ۔ تو کابینہ کا اجلاس تھا، کابینہ کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب، بہتر یہ تھا کہ اگر انہوں نے بات ہی کرنی تھی کیونکہ یہ کیبنٹ کا ایجنڈا نہیں تھا، تو اگر انہوں نے کیبنٹ کے ایجنڈے کو روک کے بات کرنی تھی تو بہتر یہ تھا کہ پھر وہ یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ ان کا جو انٹیریئر منسٹر وہ ایز اے فارن منسٹر باہر اس وقت ملک میں کیا کر رہا تھا اور کیا کیا کر کے آیا ہوا تھا۔ دوسرا وہ یہ بھی ساتھ بتا دیتے کہ جو اس وقت بلوچستان کو آپ لوگ بالکل کارڈن آف کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، کوئی فوٹیج وہاں پہ نہیں آ رہی، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسنگ پرسن پہ لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں دھرنا بھی دیے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور وہاں یوں سمجھے اللہ معافی دے ایک آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کی اس کے کوئی فوٹیج نہیں آنے دیتے ہیں۔ دوسرا 2 دن کے اندر ساؤتھ پنجاب میں اس میں ملتان کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر LPG کے اس کا جو ہے وہ بلاسٹ ہوا، آگ لگی وہاں پہ اور اس میں لوگ شہید ہو گئے، اس کے بارے میں بھی بات کر دیں۔ اور لیٹسٹ یہ کہ انہوں نے شاید DPO کو کوئی شاید معطل بھی کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں جیل کے اندر 3 مجرموں کو جو ہے نا، جو قیدی تھے، نوٹ مجرم مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن جو 3 قیدی تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایسے میں کابینہ کے میں رو کے صرف ایک شاید اپنا وہ دینا چاہ رہے تھے کہ وی آر ویری سیریس، نو یو آر ناٹ سیریس۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کابینہ کے اجلاس کے میں اندر، وہی کہہ رہی نا، جی میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحب پلیز سوری سر، میں نے آپ کو پوری کہانی بتا دی نا، تو اب میں اجلاس کو روک کے، میں صرف آپ بھی ممبر رہی ہے، میں بھی ممبر رہا ہوں کیبنٹ کا، ہر کیبنٹ میٹنگ میں صرف 1 سیکنڈ لوں گا۔ پرائم منسٹر تمام اجتماعی صورتحال، ملک کی مجموعی صورتحال کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں اور منسٹر اس پر رائے بھی دیتے ہیں، تو یہ ایجنڈے کو روکنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا چلیں کوئی نہیں، چلیں اب بہرحال پھر اب آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے انہوں نے کرنٹ اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے PTI کے ساتھ مذاکرات کے اوپر بات کی۔ اگر آپ PTI کے مذاکرات میں سیریس ہوتے تو 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر جو گولیاں چلائی، ہم اس کے جو ہے نا وکٹم ہیں، پاکستان تحریک انصاف، ان کی حکومت بینیفیشری ہے۔ پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے، ہم نے کہا آپ سینئر ججز پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم جج اینڈ جیوری نہیں بن سکتے ہیں، سینئر ججز کو یہ فیصلہ کرنے دے، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور آپ اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ طے کرنا ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر، خود ڈیموکریٹک کنٹری میں اپنے ملک کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر آپ گولی کیسے چلا سکتے ہیں۔
دوسرا ہم نے آپ سے کہا کہ ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن آپ 9 مئی کا بنائیں. 9 مئی کے اندر بھی ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم اس کے وکٹم ہیں, پی ایم ایل این کی حکومت اس کے بینیفیشری ہے. اس کی وجہ ہے یا چیری پکنگ نہیں کر سکتے. جس نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی, جس نے عمران خان کو چھوڑا 9 مئی میں, جس کے آپ نے نام لیے کہ یہ لوگ مجرم ہیں 9 مئی کے, دہشت گرد اور ملک پر حملہ کیا, خدا نخواستہ شہداء کی بے حرمتی کی, وہ اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر مشیر ہیں. پارٹی چھوڑ کے, ہماری پارٹی چھوڑ کے, وہ اس وقت آپ نے ان کو وزیر مشیر بنا دیا. ہم جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا, آج بھی میں کورٹ سے آ رہی ہوں, کل بھی میرا اڈیالہ جیل میں ٹرائل چل رہا تھا, منڈے کو بھی میری پیشی ہے, ڈی جی خان میں آج بھی میری پیشی تھی, میرے گجرانوالہ بھی پیشی تھی, جدھر میں گئی بھی نہیں ہوں 9 مئی کو, لیکن آپ نے مجھے مجرم بنا دیا کیونکہ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور میں نے نہیں چھوڑنا. تو اب ہم نے کہا کہ آپ بینیفیشری ہیں, ہم وکٹم ہیں, اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہم اور آپ فیصلہ نہیں کرتے, ہم 2 پارٹیاں ہیں, اس کا جوڈیشل کمیشن بنائے. اور دوسرا ہم نے آپ سے کہا کہ جو ہمارے لیکن وزیر اعظم نے کہا 2014 والا دھرنا جو ہے اس کو بھی ساتھ دیکھتے ہیں اور 2018 کے الیکشن کو بھی دیکھتے ہیں, تو پھر دونوں کو دیکھ لینے دیں. نہیں, پھر وہی بات ہے نا, جو ہماری کمیٹی بنی تھی, اسپیکر صاحب اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, تو ہم نے جو موجودہ حالات ہے اس کے اندر جو سب سے اہم ایشو تھا, ابھی تو 8 فروری کو پورا آپ نے جو ڈاکہ ڈالا تھا, آپ 17 سیٹوں والی جماعت کرسی کے اوپر بیٹھے تھے, آپ نے ہمارا پورا الیکشن چوری کر دیا. ڈاکہ بھی دیکھ لیں, لیکن تو وہی نا, لیکن 2014 کا دھرنا دیکھنے میں کیا حرج ہے, 2018 کا انتخابی بھی دیکھ لیں. ایشو تو کوئی نہیں ہے کسی چیز میں. مسئلہ یہ کہ جو کرنٹلی آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے, شہداء بھی ہمارے, لوگ بھی ہمارے, آج بھی آپ فوٹیج دیکھیں سالار وزیر کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے سالار کاکڑ کے ساتھ اور عامر وزیر کی آپ فوٹیج آئی ہوئی ہے, جو آپ نے ان کا جیل میں حال کیا ہوا ہے جب ان کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. پرسوں آپ لوگوں نے میاں غوث کے اوپر, جو ہمارے ایم این اے ہیں الیکٹڈ رہی میاں خان سے, لاہور میں ان کا گھر توڑ کے بیوی بچوں کے سامنے آپ نے گھسیٹ کے اس کو جو ہے وہ کمرے سے آپ باہر نکال کے رہ گئے ہیں, جو ابھی تک پتہ نہیں ہے. پھر آپ نے مذاکراتی کمیٹی کی جو چیئر پرسن تھے, پتہ نہیں والی بات کیسے ہے یار ڈاکٹر طارق صاحب, یہ تو بتائیں پہلے, یہ کہہ رہی ہیں پتہ ہی نہیں ہے, میں نے کہا ہاں تو اس کو اٹھا کے لے گئے, کون لے گیا ہمیں تو نہیں پتا نا. کوئی اسپیکر کو ہم نے لکھا ہے, ہم نے اسپیکر کو کہا ہے. پنجاب حکومت آپ کی ہے نا, سرتاج گل کو نہیں پتا, میں بتا دیتا ہوں. غوث صاحب کدھر ہے؟ غوث صاحب کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں ملتان میں پیش کیا گیا ہے. کب؟ یہ کل کی بات ہے, پیشی ہو گئی ہے ان کے اپنے ممبر نے مجھے بتایا. اچھا چلے میری بات, حامد رضا صاحب نے مجھے بتایا. اچھا یہ تو جب ہم نے اسپیکر صاحب پیشی ہو گئی, اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے. اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے. کس کیس میں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں اینٹی کرپشن کا ڈی جی تو نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو کس کیس میں پکڑا ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو دروازہ توڑ کے بیوی بچوں کے سامنے گھسیٹنا لازمی تھا. وہ تو میاں غوث کی بات آپ کر رہی ہیں, آپ نے تو مریم نواز کے پرسنل بیڈ روم کا دروازہ توڑا تھا. یہ باتیں جو ہوئی ہیں یہ ماضی میں, جو میں نے کہا نا کہ ماضی میں نہ رہے, آپ نے ہمارے لوگوں کے اوپر تو ہیروئن ڈالی, چرس ڈالے, رانا ثناءاللہ جیسے شریف آدمی, اس کو آپ نے نہیں چھوڑا. اس کو گھسیٹ کے کس طرح آپ نے گاڑی سے اٹھا کے نیچے پھینکا. بیلنس کر رہے ہیں کیونکہ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا, وہ بھی قابل مذمت تھا, تو اس لیے اس کو بھی بیوی بچوں کے سامنے پکڑنا ضروری تھا. میں تو موجودہ حالات کی بات کر رہی ہوں کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے مذاکرات. آگے چلنے کی بات, آپ دونوں کا مقابلہ منفی چیزوں کے اوپر ہی ہے, پھر پازیٹیوٹی کوئی نہیں ہے. پازیٹیوٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں مذاکراتی میز پہ بیٹھتے اور حل نکال دیتے. جس دن ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی, میرا خیال میں آپ ہی کے شو میں آئی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اڈیالہ جیل میں بوگس ٹرائل چل رہا ہے, اور خان صاحب کے سامنے اس دن وہ 30 دن کی سالٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے. موت کی چکی والوں کو بھی آزادی ہوتی تھی کہ وہ باہر جا کے چہل قدمی کر سکے. خان صاحب کی ایکسرسائز مشین بنتی, بیگم سے اور بچوں سے فون پہ یا ملنا ان کا بنتا, ان کو جو اخبار نہیں پڑھنے دیتے, ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے, باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا. اس کے باوجود بھی خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی. ان کا یہ بنتا تھا کہ یہ لوگ مذاکراتی کمیٹی کو جواب دینے کے بجائے, اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بجائے, ان کا بنتا تھا کہ یہ صاحبزادے حامد رضا صاحب کے مدرسہ اور گھر کے اوپر حملہ کرتے پنجاب میں. ساری چیزیں قانون توڑ کے کی جاتی ہیں نا, یہ قابل مذمت ہے. لیکن میں شہباز شریف صاحح پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو ان سے ملنے کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر کی وہ طلبی کے اوپر ان کو بلا لیا گیا تھا. تو ان کی اہلیہ نے الزام عائد کیا تھا کہ 10x10 کے سیل میں ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو میں ان سے پوچھنے گیا تو انہوں نے کہا بالکل 10x10 کا سیل ہے, اس کے اندر بند کیا ہوا ہے. شاہد خاقان صاحب فارمر پرائم منسٹر تھے, ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے تھے 3 دروازوں کے لاک کھلتے ہیں تو پھر میرا سیل آتا ہے. تو اس سے تو بری سالٹری کنفائنمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں مقابلے کی نہیں ہے کہ آپ عمران کو جسٹیفائی کرتی ہیں, لیکن وہ بھی بری تھی, قابل مذمت تھی, اور یہ بھی قابل مذمت ہے. میں نے تو کہا کہ کہیں سے تو شروع کرتے نا, انہیں جوڈیشل کمیشن کو نہاتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی, کہیں سے تو یہاں سے تو شروع کرتے. میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ سنجیدہ ہیں, یہ بات مذاکرات کا دور دور تک نام نہیں تھا. ملک صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے پروگراموں میں یہ بات کہتا رہا ہوں
کہ آپ آج بیٹھیں, سر آپ کہتے ہی 2 سال بیٹھیں, 10 سال بعد بیٹھیں, جب تک پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی نہیں معاملہ آگے چلے گا. یہ اصول تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ شرائط نہیں ہے. آپ کہتے ہیں انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک نہیں کر رہے. انہوں نے آپ کو ایک راستہ دکھایا. نہیں سر, ٹرک کی یہ راستہ ہے, نہیں وہ قطعی طور پہ میں آپ کو بالکل, آپ 2014 کا دھرنا لائیں گے, وہ IGI لائیں گے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پھر پیچھے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں پھر جائیں نا, پھر معاملہ اس طرح بڑھے گا نہیں. انہوں نے صرف اپنی گفتگو میں یہ بات کی ہے, لیکن آپ کو انہوں نے ایک سوچ دکھائی ہے کہ جمہوری سوچ یہ ہے, ملک کو چلانے کا والا راستہ یہ ہے. جب آپ بیٹھیں گے اسی مذاکرات کا جو آپ نے چھوڑے تھے 31 تاریخ کی آپ نے ڈیڈ لائن دی, اور اس کے بعد 31 سے پہلے آپ نے کال آف کر دی. ویسے ڈاکٹر طارق صاحب, یہ بھی آپ کا کمال ہے. جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا تو اس میں مذائقہ کیا تھا؟ 9 مئی ہم سب کہتے ہیں کہ ان کے لوگ تھے پروٹیسٹ کرنے وہاں گئے تھے, ثابت ہو جاتا. جوڈیشل کمیشن کہتا کہ زرتاج گل ذمہ دار ہے GHQ کے حملے کی, ہم بھی کہتے ہیں زرتاج گل. ذاتی طور پہ مجھے 1% بھی شک نہیں ہے کہ اگر یہ 26 سے زیادہ شہروں میں ان کے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کی بلڈنگز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو وہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے بغیر ممکن ہے. مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے. تو پھر کر لیتے نا کمیشن سے. کچھ ٹیکنیکل باتیں ہمارے جو مذاکراتی ٹیم تھی اس میں زیر بحث تھیں کہ بہت سارے لوگوں کو سزا ہو چکی, بہت کی سزا معاف ہو چکی, کس چیز کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مذاکرات جب وہاں پہ ختم ہوئے تو آپ کے 100 سے زیادہ پروگرام جو ٹی وی پہ روزانہ ہوتے ہیں, ٹاک شوز کی بات کر رہا ہوں, یہ سارے مذاکرات وہاں پہ ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد یہ کمیشن جو ہے یہ 100 ٹاک شوز میں آ گیا. ہماری دوبارہ یہ گزارش ہے کہ اسی کمرے میں دوبارہ آ کے بیٹھیں. ہمارے جو لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں نا, ہمارے ساتھ آپ کے تابع بیٹھے ہیں. سیاسی لڑائیاں لڑنا بند کر دینا تو ہمارے ٹاک شوز کے اندر آدھے ٹاپکس ختم ہو جائیں گے یہ لڑائیوں والے. آپ آپس میں صلح جوئی کا راستہ اختیار کریں, بات چیت کے ساتھ آگے بڑھیں. ملک صاحب دیکھیں, میں زرتاج کو ایک اور بات کہوں گا کہ یہ عادی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کا شعبہ رہا ہے عمران خان صاحب کا کرکٹ, یہ عادی ہو گئے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے نا یہ 2020 T20 والی نہیں ہوتی. ہر وقت ہر گیند پہ چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران کرکٹ کھیلتا ہے تو T20 نہیں ہوتی, T20 اس کے بعد شروع ہوئی ہے. بعد میں شروع ہوئی ہے, لیکن سٹائل کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں انداز ان کا T20 والا ہے کہ ہر گیند پہ چھکا مارنا, کبھی چھکا لگ جاتا ہے, اکثر یہ باؤنڈری پہ کیچ ہو جاتے ہیں. یہ سیاست جو ہے نا یہ ٹیسٹ میچ ہے, اس میں صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ کبھی پیچھے ہونا ہوتا ہے, کبھی اگریسو ہونا ہوتا ہے طریقے سے, کبھی 4 اوور آپ نے ٹک ٹک کرنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے. اب یہ والا فیز ٹک ٹک والا ہے یا کون سا؟ یہ بھی نہیں, یہ اب جو ہے میرا خیال ہے ایک ٹک ٹک والا فیز ہے. ہم تو بڑے ڈیفینسو ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ بھی آئیں. اور مذاکرات والا رستہ بند ہو گیا. پچ ہم نے بنائی ہے, وہ پچ آج آپ کو شہباز صاحب نے بتائی ہے کس پچ پہ کھیلیں. شہباز صاحب کی پچ کا وہ حال ہونا ہے جو ابھی ملتان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہمارا حال ہوا ہے. یہ تیاری پکڑ کے رکھیے گا. ہم نے سپن بنائی تھی کہ ویسٹ انڈیز کو آگے لگائیں گے, آگے خود ہی پھنس گئے تھے. ہم آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جانے والی بتا رہے ہیں. ملک صاحب سیدھی سی بات ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. مجھے جہاں تک فیلنگ ہے کہ اگر 9 مئی کا یا 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن اوریجنلی بنے گا, فیصلہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا, میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا. کوئی تو سینئر ججز اس کے اندر ایسے ضرور ہوں گے جو فیکٹس اینڈ فگرز پہ اس کا ایویلیویشن کریں گے, تو اس کا کھرا اور اس کی بینیفیشری جو ہے وہ PMLA نہیں ہوگی. سو جو خود اس 26 نومبر کی اور جو خود 9 مئی کی بینیفیشری ہو, ہماری پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی, ہمارے نظریے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. اوریجنلی میں نہیں چاہتی کہ میں ان سے کو, بڑی حقیقت ہے کہ یہ لاٹھی گولی کی سرکار ہے, یہ زبردستی بیٹھی ہوئی ہے. یہ نہیں چاہتے, اس لیے یہ ٹرک کے بتی کے پیچھے میں لگانا چاہتے ہیں قوم کو. دیکھیں ایک موقع تھا ان کے پاس, یہ سیریسنس کر سکتے تھے, ٹاکس کر سکتے تھے. اور میں تو ہمیشہ بھی کہتی ہوں کہ پولیٹیکل جماعتیں, میری بھی اور سب سے بڑی جماعت ہے, ہمارے پاس سب سے اسٹریٹ پاور ہے. ایونچولی بھی تو ہم آپ کے ساتھ اس فورم کے اوپر بیٹھے کا مذاکرات کرتے ہیں. کیا کریں گے آپ لوگوں نے لاہور میں وہ جلسہ اور پروٹیسٹ وغیرہ ریلی نکالی؟ نہیں دیکھیں 8 فروری تو ہم یوم سیاہ کے طور پر اس لیے منا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کیا کریں گے الیکشن کمیشن میں. نہیں, ہم دنیا کو بتائیں گے کہ آپ کا الیکشن چوری ہوا ہے. یوم سیاہ منائیں گے, سوابی کے اندر پورا KPK اور شمالی پنجاب اکٹھا ہوگا. لاہور کے اندر ہم لوگوں نے جلسے کی جو ہے وہ درخواست دی ہوئی ہے. ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم اسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ جتنے لوگ ہمارے, تو ڈیرہ غازی خان سے میں اور اگر خواجہ شیراز جیتے ہیں تو باقی تو جتنے میں ساتھ MP MNAs تھے ان کا تو الیکشن چوری کر لیا گیا. تو ان کا جو الیکشن چوری ہوا ہے تو وہ تو اپنا پیسفل پروٹیسٹ آپ کو بتائیں گے دنیا کو کہ آپ نے تاریخ کا سب سے بڑا. دیکھیں ملک صاحب, دیکھیں میری بات سنیں, عوام ہے نا, چلے آپ اور ہم ٹاک شو کر رہے ہیں,
یہ ہماری عوام ہے جو اس وقت بیچاری مہنگائی میں پسی ہوئی ہے, ان کو طارق صاحب نہیں پسند یا میں نہیں پسند, میری پارٹی کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے. 5 سال کے بعد ایک ہی تو ان کے پاس ایک ہتھیار ہے, ٹول ہے, اور وہ ہے آپ کی ووٹ کی طاقت. آپ نے وہ بھی چھین لیا. انہوں نے ووٹ ڈالا عمران خان کو, آپ نے وہ کاغذوں میں چینج کر کے ابھی تک بھی ٹرائبیونل کے فیصلے نہیں آنے دے رہے. ججز چینج کر دیتے ہیں, ججز چینج کر دیتے ہیں. تو ہم تو لوگوں کو بتائیں گے ہاں یہ دینا ہمیں جلسے کی, آپ لاہور کے اندر پرمیشن دیں. ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا الیکشن چل رہا ہے. میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی 2018 کے الیکشن کے بعد کی اپنے پروگرام کی چند پروگراموں کی فوٹیجز نکالیں. جو یہ الزام لگا رہی ہے نا کہ الیکشن چوری ہو گیا, الیکشن فلانٹ ہو گیا, سیم یہی الزام ہر پی ایم ایل این کا بندہ آپ کے ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے لگا رہا تھا. بات پھر وہ ماضی اور حال کی ہو جاتی ہے. میں اس کا جواب دوں ملک صاحب؟ نہیں, آپ نے ساری بات کی ہے, میں تھوڑا بات کر لوں. آپ کو اگر چلنا ہے, آپ کو عادت ہے انہی ایک افسانوی ماحول میں رہنے کی, غیر حقیقی گفتگو آپ لوگ کرتے ہیں. میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. کوئی منطقی سوچ نہیں ہے آپ کی, کوئی پولیٹیکل سوچ نہیں ہے آپ کی. میں جو T20 کا حوالہ دیا نا, وہ ان کی امپیشنس کو دیا ہے کہ یہ امپیشنٹ, اور ہر وقت جو ہے ان کو وہ ہوتی ہے کہ بس ہم ادھر گڑاز ادھر گڑوز, سکون ہے کوئی نہیں. سیاست میں ہر وقت تلاطم خیزی انہوں نے مچائی ہوئی ہے, ملک میں افراتفری انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے, سسٹم کو اڈا بننے یہ لگنے نہیں دیتے, نظام کو چلنے نہیں دیتے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ایسی ان کے پاس لسٹ ہے ان خدمات کی جو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کی ہے کہ یہ اتنی بڑی مہان پارٹی بنتی ہے, اتنے یہ اپنے آپ کو مقبول لیڈر سمجھتے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ جو ہے ببل ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے نا, یہ ایک ببل ہے. کیوں میں اس کو کہہ رہا ہوں ببل ہے؟ لوگوں نے ببل ہی ہوگا, لیکن لوگوں نے اس کو کیوں امبریس کیا؟ ببل ہے, میں نے کہا ہے مقبولیت ہے, ایک ببل ہے. اس وجہ سے کہ مشکل ترین حالات میں جب ملک بینک کرپٹ ہونے لگا تھا, ہم نے حکومت سنبھالی. اب ظاہر ہے جو عوام کا غم غصہ تھا وہ تو اسی کے حصے میں آنا تھا کہ جس نے اپنی سیاست جو ہے وہ قربان کر کے ریاست بچائی. یہ تو ہے, میں جانتا ہوں. لیکن اس مقبولیت کے پیچھے عمران خان کی کوئی کارکردگی, کوئی بہت بڑا ویژن, کوئی ان کی سوچ ککھ بھی نہیں ہے. میں بالکل آپ کو دلائل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی پریکٹیکل چیز نہیں ہے. آج ایک موقع ہے, بس آخری ایک جملہ, آج ایک موقع ہے, ہوش کے ناخن لیں, ملک کو آگے چلنے دیں. آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں. جو پرائم منسٹر نے جو آفر کی ہے وہ بہت دور اندیشی کی بات ہے. ملک کو آج پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, آئیں اپنا اس میں کردار ادا کریں. شہباز صاحب نے کمال قربانی دی پاکستان کی خاطر, وہ ڈیالہ جیل سے نکل کے وزیر اعظم بن گئے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خاطر, ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی. ایف آئی اے کا کیس لگا ہوا, آپ نے جو بات کی, نہیں ایف آئی اے کے کیس آج ان کے اوپر 50 کیس لگے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر بھی لگے رہے ہیں, ایسی کون سی نئی بات ہے. تو اس کے بعد سیدھی وزارت عظمیٰ کی کرسی ملی, اتنی بڑی قربانی دی ہوگا. بریک لے لیں, چلیں بعد میں کرتے ہیں, بریک لے لیں, آپ ذرا اس کا بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زرتاج بی بی, مسائل کے حل کے لیے دونوں فریقین کو آگے بڑھنا پڑتا ہے, تو اب کیا سمجھا جائے کہ بالکل ٹھپ ہے معاملہ, آگے نہیں چلے گا؟ نہیں دیکھیے, میری بات سنیں ملک صاحب, ایک پولیٹیکل جماعت جس کا آپ نے نشان ختم کیا, جس کے نے آپ نے ان کے لیڈر کو, ان کی بیگم صاحبہ کو, بہنوں کو آپ نے جیل میں ڈالا, ہر روز آپ ہزاروں کے لحاظ سے اور پرچے لگاتے ہیں, آپ اس کے ورکرز کارکنان کو آپ نہیں بخشتے ہیں. انہوں نے ابھی طارق فضل صاحب نے بڑی ایک اچھی وہ ٹرم استعمال کی, پولیٹیکل آپ کی سوچ. تو پولیٹیکل سوچ پی ایم ایل این کی کیا ہے؟ یہ کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیاسی خواتین ان کے دور حکومت میں جیل کے اندر ہیں. ان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ جو میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی. کل پی ایف یو جے جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے خلاف کہ آپ حکومت کی کارکردگی بنائیں گے تو یہ کہیں گے فیک نیوز ہے اور آپ کو جیل میں ڈالیں گے, اس کے خلاف یوم سیاہ منانے جا رہی ہیں. ان کی بینیفٹ کے لیے 8 فروری کو جو الیکشن کے اوپر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا, ان کو زبردستی کرسی پہ بٹھانے کے لیے عوام اس کا جو ہے وہ یوم سیاہ منانے جا رہی ہے. کارکنان سب سے زیادہ نوجوان لوگ اور سکلڈ لوگ ان کے دور حکومت میں ملک چھوڑ کے چلے گئے. پیکا لا ہے, آپ کے دور میں بھی بنایا گیا تھا, بعد میں کورٹ ووٹ سے جا کے معاملہ رک گیا. آرڈیننس تھا لیکن پھر ہم نے ختم کر دیا. ختم ہو گیا نہیں کیونکہ سپورٹ نہیں مل سکی اس وقت. نہیں, ہم نے ری تھنکنگ کی تھی. ایسے ہی غلط کام اس وقت بھی کیا گیا تھا, آج اس سے بھی زیادہ کیا گیا. ٹھکا ٹھک پاس کروایا اور صدر صاحب سے بھی دستخط کروا لیے. اتنی کون سی آگ لگی ہوئی تھی کہ پیکا ضرور چاہیے تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا ملک صاحب کہ دیکھیں, صرف ایک سیکنڈ ملک صاحب, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وہ کام جنہوں نے اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے کیا, ہماری پولیٹیکل میچورٹی دیکھ کر اسپیکر لا سے کرسی کو
تقویت مل جائے گی. ہاں کیوں نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ حکومت کی کارکردگی خراب ہے، آپ کا انٹیریئر منسٹر آپ کے فارن منسٹر کا کام کر رہا ہے اور ملک کا آپ نے دوسری دفعہ کہا انٹیریئر منسٹر کو حکومت نے بھیجا ہوگا تو گئے ہوں گے. وہ تو فارن منسٹر نے تو اس کو ڈینائی کیا ہے. فارن منسٹر نے یہ کہا ہے، فارن منسٹری نے، کہ جو پاکستان کا ایمبیسڈر تھا واشنگٹن میں اس نے آفیشیلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. لیکن ان کے اس کو تو نہیں، محسن صاحب کے تو یہی بتا سکتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ، میں اور آپ یا کوئی بھی اٹھ کے یا آپ کا کوئی رپورٹر آپ کا کہہ دے کہ انٹیریئر منسٹری کی جو کارکردگی ہے وہ ناقص ہے، انٹیریئر منسٹر کہے گا کہ نہیں جی میری تو کارکردگی سب سے اچھی ہے، آپ نے فیک نیوز لگائی ہے، وہ آپ کو سزا دینا شروع کر دے گا. اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنی نالائق حکومت ہے، یہ زبردستی جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب اگر کوئی وی لاگر، کوئی یوٹیوبر، کوئی اینکر پرسن، کوئی میڈیا سے ریلیٹڈ بندہ، کوئی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ بندہ اگر حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی سوال اٹھائے گا، تیسری دفعہ اب مجھے بولنا پڑے گا جی جی، تو وہ بھی آپ کا جرم کہلائے گا. نے بالکل غلط انٹرپریٹیشن کیا معذرت سے. چلے پھر پی ایف یو اے کے پاس آپ کل جا رہے ہیں، لیکن ظاہر پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ہے تو پھر مطلب ان کی جو لیڈر ہے ان کی طرز سیاست ہے وہ تو ہوگا. بالکل غلط انٹرپریٹیشن پیکا ایکٹ کے اوپر. اچھا، اور خواتین کا بھی بتائیں کہ کتنی خواتین آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بتائیں. دونوں بتاتا ہوں اور بڑی مختصر. آپ کو پتہ ہے 60% خواتین قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ان کی حکومت میں. پیکا ایکٹ پہلے بتا دیتا ہوں. پیکا لا، کالا لا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کالا قانون تیسری دفعہ انہیں کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کیا سوچ ہے اور کیسے. انہوں نے پھر ماضی کا وہ سارا مرثیہ سنایا. اگر میں سنانا شروع کر دوں کہ ہمارے دور میں کتنے پکڑے گئے، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا، مریم نواز فلانا، کئی منسٹرز، یہ کہانیاں نئی نہیں ہیں. آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ آپ کے دور میں بھی ہوا، ہمارے دور میں بھی ہوا، اس سے بھی آگے بڑھنا ہے ہمیں اور بہتر طریقے سے بڑھنا ہے. اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. پیکا کی بات انہوں نے کہا جناب کہ حکومت کی کارکردگی پہ اگر کوئی اعتراض کرے اسے پکڑا جائے گا. بالکل بھی نہیں، 1% بھی اس کا چانس نہیں ہے. پیکا دو چیزیں ہیں. میں شہباز صاحب پہ تنقید کر سکتا ہوں، دو چیزیں آپ مجھے نہیں پکڑیں گے. شہباز صاحب کو ایسا وہ کام کرتے ہی نہیں ہے کہ آپ تنقید کریں. کام کرتے ہی نہیں ہے. کون سا کام ایسا وہ کرتے ہیں؟ وہ کام ہی نہیں کرتے، وہ کام ہی نہیں کرتے، صرف یس مین ہے، وہ کام ہی نہیں کرتے. ان کے اوپر تنقید کوئی بغض اور عناد کی وجہ سے کرنا بھی چاہتا ہے اس کو بھی ہم مائنڈ کریں گے. ہم نہیں مائنڈ کریں گے. پیکا لا نہیں لگائیں، پیکا لا نہیں لگائیں، میرے ساتھ بغض عناد پیکا لا نہیں کریں، اعتراض ان پہ کریں، میرے پہ کریں، ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے. اس پہ پیکا لا نہیں دوں آپ کو، پیکا لا نہیں، میں ضمانت کراؤں گا آپ کی اگر آپ کو پکڑا گیا تو. پکڑا گیا تو ضمانت کراؤ. اچھا آپ پیکا پہ ہیں. جنرس آفر. دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے پیکا دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بس بڑی سنجیدگی والی بات ہے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں. ہمارے اوپر اب کسی نے تلواروں سے، بندوقیں لے کے، ٹینک لے کے حملہ نہیں کرنا خدا نہ خواستہ. ہمارے اداروں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ گیم ہے جو پاکستان مخالف لوگ ملک پاکستان کے خلاف چلا رہے ہیں. ایکٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ریاست کے اداروں، دفاع کے اداروں، فوج پہ اس تنقید کا اور اس بیانیے کو نہ پروموٹ کریں جو پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے، اور ان کے کچھ چیلے پاکستان میں موجود ہیں. یہ بات ہے. دوسرا پیکا یہ ہے کہ میرے آئینی حقوق ہیں جن میں آزادی رائے ہے، اسے کوئی نہیں روکتا، بالکل نہیں روکتا. لیکن آپ کا آئینی حق یہ ہے کہ آپ کی عزت، آپ کی چادر چار دیواری، میں اس میں تو نہ گھسوں آزادی رائے کے نام پہ. اور یہ ہوتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی لمٹ ہے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی نا ملک صاحب، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے پاکستان زندہ باد کی ایک ٹویٹ کرتا ہوں، اس کے نیچے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. یقین کریں ٹویٹ کرنے کا دل نہیں کرتا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اس لیے کہ آپ کتنی مرضی مثبت بات کریں، اس کے نیچے شرمناک جو ہے آپ کو رپلائیز آتی ہیں، گالیاں آتی ہیں. یہ باتیں مہذب معاشروں میں ہیں. اچھا مجھے ایک اور میں سوال آپ سے کرتا ہوں، زردار سے بھی کرتا ہوں. میں آپ کو ایک صحیح عملی پاکستانی سیاست کی مثال بتاؤں. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن رہی تھی، سیم پیج والی حکومت، ابھی آپ کی بھی سیم پیج سے بھی آگے نکل گئی ہے. لیکن اس حکومت کا کمال یہ تھا کہ اس وقت ہمیں باقاعدہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے 6 مہینے پازیٹیو نیوز دینی ہے. ہائیبریڈ وارفیئر اور پتہ نہیں 5th جنریشن یا 6th جنریشن وارفیئر آنے والی ہے، جو آج کل آپ مثالیں دے رہے ہیں. پھر ان یوٹیوبرز کو ٹرین کیا گیا تھا جنہوں نے بعد میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا اداروں کے پیچھے پڑ گئے، ان کو ٹرین کیا گیا تھا اس کام کے لیے، آپ کو چور ڈاکو قرار دینے کے لیے اور میڈیا کو گالیاں نکالنے کے لیے. آپ کو چور ڈاکو اتنا قرار دے دیا کہ اب آپ کہیں جا کے تو اپنی سیاست اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. باقاعدہ اس کام کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی یوٹیوبرز کو. اگر آپ کو غلط فہمی ہوگی، میں پروگرام کے اینڈ میں ان کی بات کے کچھ لوگ اس میں شامل ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آج آپ جو جینوئن جرنلسٹ ہیں اس کو بھی اسی لپیٹے میں ڈال دیں، کیونکہ آپ نے غلط کام کیا تھا آج سے 6-8 سال پہلے،
اس کی سزا میں ساری جرنلزم ختم یوٹیوبرز کر کو دو. باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہماری کردار کشی کے لیے اور فیک نیوز پھیلانے کے لیے اور میڈیا کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ کسی کو ٹرین نہ کیا جائے, نہیں آپ نہیں چاہیں گے کہ اب کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کسی کو ٹرین کرے, کہ وہ کسی کی کردار کشی کرے. اب تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ نیوز ہی رپورٹ نہ کرے. آپ بالکل ہم یہ کوشش نہیں رپورٹ نہ کر سکیں. آپ دیکھیں یہ ایکٹ بن چکا ہے, آپ پھر بھی پروگرام کر رہے ہیں, آپ پھر بھی مجھ سے غلط سوالات کر رہے ہیں, آپ پھر بھی گورنمنٹ کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. اگر آپ اریسٹ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کسی کی اس میں آزادی رائے میں جائیں گے, بالکل بھی نہیں جائیں گے. میں ایک اور پروگرام بھی کر کے آیا ہوں, وہ آپ سے بھی سخت تھا. ملک صاحب مت یہ تاثر دے لوگوں کو. میں آپ میں میڈیا سے ہی بات کر رہا ہوں, زرتاج سے کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ کی کارکردگی پہ جو سوالیہ نشان اٹھائے گا اس کے خلاف پیکا ہے. بھائی یہ پیکا ایز الیکٹرانک کرائم. گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا از ناٹ الیکٹرانک کرائم. آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ ہماری کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھائیں, تنقید کریں جہاں آپ کو کمزوری نظر آتی ہے. اس پہ کوئی پیکا میکا نہیں ہے. پیکا دو چیزوں پہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور آخری ایک بات جو میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا زرتاج سے بھی, ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا, جن ممالک میں مادر پدر آزادی ہے, آزادی رائے سب کچھ, وہاں پہ بھی ایک ریڈ لائن ہے جو سٹیٹ ہے, سٹیٹ کے ادارے ہیں, ان کے خلاف میڈیا کر کے بات ذرا مجھے دکھائے. اچھا بریک لے لیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. بریک سے واپسی پہ دوبارہ اسی نقطے سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زرتاج پہلے آپ بتا دیں, آگے چلنے کے لیے دونوں فریقین تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کر لیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. آپ دو جماعتیں آپس میں ہاتھ ملا لیں, بیٹھ جائیں ایک میز پہ, تو وہ ساری انسٹیبلٹی پلک جھپکتے میں جا سکتی ہے. ملک صاحب دیکھیں, میری تو پارٹی میں جو ظاہر بات ہے ڈیسیجن پاور ہے, میں تو ووٹ عمران خان کا نام کے لے کر آئی ہوں. میں نے اگر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پارلیمانی لیڈر تک کا سفر کیا تو میں تو عمران خان کے نام پہ آئی ہوں. مجھے تو کسی نے وصیت میں یا پرچی کے ذریعے مجھے تو نہیں وہ بنایا پولیٹیشین, مجھے تو خان صاحب کی وجہ سے ووٹ ملا ہے. تو وہ جو ڈیسیجن کریں گے ہم وہی ایکسیپٹ کریں گے. لیکن میرا صرف سوال آپ سے کہ آپس میں یہ کیسے چیزیں چلیں گی. لیکن بعض چیزوں میں معذرت کے ساتھ عمران خان کی کچھ چیزیں ہیں وہ مجھے وہ عقل کے پیمانے کے اوپر اس کو پرکھنا مشکل نظر آتا ہے. آپ کی پورے دھرنے کی پیک کے اوپر وہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال دے رہے تھے. ایز اے جرنلسٹ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. ابھی وہ جیل میں مذاکرات چل رہے ہیں تو وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. ریمیٹنسز اس سے زیادہ آ رہی ہیں. وہ پاکستانی ورکر ہے جو مزدور ہے, اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج رہا ہے. تو عمران خان کی کال بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سوچ کے کالز دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی تک جتنے بھی میرے لیڈر نے فیصلے کیے ہیں عوام نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. عوام میں خان صاحب کی کریڈیبلٹی, بل جلانے کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے خود اپنے گھر میں بھی بعد میں اس کی ریورس کر دیا. کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. ظاہری بات ہے ابھی یہ طارق فضل صاحب نے کہا نا, انہوں نے کہا جی 5th جنریشن وار اور ڈیجیٹل جو وہ ہے کہ جی پاکستان کے خلاف. جو پاکستان کا دشمن ہے نا وہ ہمارا بھی دشمن ہے, لیکن جو آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. اختلاف رائے دشمنی ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی یہ بنیادی فرق ہے جو یہ سمجھنے پہ تیار نہیں. یہ سمجھنے سے قاصر ہے. آج اس ایک سیکنڈ حملے کا اس چیز کے پیچھے مت اور آپ لوگ انڈائریکٹلی ان کی مدد کر رہے ہیں. نہیں آپ مت چھپیں. بات ہے آپ کے لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے دیکھیں جب آپ نے بات کر رہے ہیں. طارق صاحب سے ایک سیکنڈ, جب آپ نے ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری, آپ نے 26 نومبر کو جو قومی ترانہ ڈی چوک پہ پڑے تھا, آپ اس کا جواب دینے کے بجائے آپ ڈینائل کے اندر چلے گئے ہیں. آپ شہداء کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا واقعہ ہوا تھا, 9 مئی کا آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ شہید کی جو عزت ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے؟ ہمیں نہیں پتا شہید کی کیا عزت ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وردی والے کی کیا عزت ہے. آپ اپنی ناقص کارکردگی اور آپ اپنی ڈکٹیٹوریل سوچ کے پیچھے اس طرح کی چیزوں کے پیچھے مت چھپے. یہ ہمارا ملک بھی ہے, ہم بھی اس کے سٹیک ہولڈر ہیں, ہم نے بھی یہاں سے ووٹ لیا ہے. اور اصل بات جو آپ نے کہا نا کہ خان صاحب کے فیصلے, کیا یہ خان صاحب کا فیصلہ کمال نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم بھی ہوا, اس کو آپ نے سزائیں بھی ناحق دی, آپ نے اس کو جیل کے اندر بھی رکھا, پھر بھی وہ شخص اس ملک سے نہیں گیا ان کے لیڈر کی طرح. وہ اس ملک کے اندر رہ کے مقابلہ کر رہا ہے کہ مجھے انصاف بھی یہیں سے ملے گا, میں سیاست بھی یہیں پہ کروں گا. اور اگر یہ بیانیہ لوگوں کو پسند ہے, آپ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد بولیں, آپ ہمیں اینٹی اسٹیٹ بولیں, یہ آپ کا بیانیہ. اور آپ نے کہا نا کہ ہم ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے نیچے اتنے کامنٹس آتا ہے, تو مت کریں نا ایسے کام. پاپولیرٹی کے لیے ووٹ کے اوپر آپ نے ڈاکہ ڈال دیا. ڈاکٹر طارق صاحب آپ نے ڈاکہ ڈال دیا اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میں پذیرائی کو, لوگوں میں نہیں پذیرائی ہو. تاج نے دوبارہ اپنے تمام پہلے گفتگو کی تھی اسے دوبارہ ایک سمرائز شیپ میں دوبارہ کی ہے.
ہم ان سے توقع کچھ اور کر رہے ہیں اپوزیشن سے، وہ ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی اور ادروائز جو پرائم منسٹر نے بات کی وہ ہم ان کو کہہ چکے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا بھی آپ کا مطالبہ مذاکرات کے میز کے اوپر اگر آئے، اس کے نکات کے اوپر گفتگو ہو، اگر کوئی ٹیکنیکل وہاں پہ چیزیں ہیں اس میں بات ہو، بننے میں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، پاکستان کی ریالٹی، آپ دونوں لیڈرز ہیں ہمارے پاکستانی قوم کے، لیکن کل بھی 2 پاکستانی فوج کے جوان تھے جن کی شہادت ہوئی ہے. آج ایک میجر ہیں اور ایک سپاہی ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے. تو اگر اصل چیلنج آپ کو پتا ہو کہ کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر کیا ہے، تو آپ دونوں کو بیٹھ جانا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے. ہم کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مجھے شروع میں جب مذاکرات کی بات ہوئی تو سب نے ہم سے پوچھا، میرے سے پوچھا کہ جی آپ اپوزیشن سے کیا مطالبہ رکھیں گے مذاکرات میں؟ میں نے کہا صرف ایک پاکستان، لیٹس سٹ فار دا سیک آف پاکستان. ابھی جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، باقاعدہ ہیں سر، فارن فنڈنگ ہے اس میں، یہ بچے تو نہیں ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. انڈیا پیسہ لگا رہا ہے، بلوچستان میں نہیں لگا رہا، فاٹا میں نہیں پھینک رہا. کہاں سے آپ کے خلاف لوگ جو ہے فنڈنگ کر رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، اسلحہ آ رہا ہے. یہ جتنی ڈیجیٹل آپ کو اینٹی اسٹیٹ مواد ہے، اس کے پیچھے ساری فنڈنگ ہے، یہ مفت میں ہو رہی ہیں چیزیں. جو پاکستانی ریاست کا دشمن ہے وہ ان کا بھی دشمن ہے اور آپ کا اور میرا بھی دشمن ہے. ہر جگہ یہ بات، لیکن آپ اختلاف رائے کو دشمنی مت بنائیں. جانے انجانے میں ان کے کچھ لوگ اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے یہ بات برملا کہی ہے، جانے انجانے کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹوٹلی غلط بات ہے. نہیں چلیں آپ اس کو غلط کہیں نا، بٹ اٹ از پریکٹیکلی اٹ از ہیپننگ. یہ اصل میں یہ ہو رہا ہے. باقی آپ اس کے ساتھ ملک کی جو آپ بات کر رہے ہیں، بیٹھیں گے دوبارہ، مجھے امید ہے ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کرنی چاہیے. اور آخری ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ملک نے انشاءاللہ ہر صورت میں آگے بڑھنا ہے. یہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تب بھی بڑھنا ہے. میں آپ کو پرائم منسٹر کی 3-4 چیزیں، انرجی، ایگریکلچر، اکانومی، فورن پالیسی اور میریٹائمز، اس کے اوپر ملک صاحب جو کام اس وقت ہو رہا ہے، جو ٹیمیں کر رہی ہیں، میں ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اور جس کی باریک بینی سے مائکرو مینجمنٹ تک پرائم منسٹر خود دیکھ رہے ہیں، اس کے نتائج آپ کو اگلے چند ہفتوں کے اندر نظر آئیں گے. آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک کس طرح اڑان کر رہا ہے. آپ آخر میں پھر وہی کر رہے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور تاج گل صاحبہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.